ایسے نوجوان بڑی جلدی جوئے والوں کے ہتھے چڑھ، کبھی وہ آن لائن ایپس کے نام پر، کبھی کسی گیم کے نام پر۔ انویسٹ چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑا منافع، بہت بڑا پروفٹ اس کا لالچ ہے۔ تو یہ کہا تو جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن یہ بلا تبھی نظر آتی ہے جب بندے کے اوپر وارد ہو جاتی ہے آ کر۔ تو آج جوئے کے ذریعے سے جو معاشرت کو نقصان ہے، میرے دین نے، میرے قرآن نے، میرے نبی کی شریعت نے اس جوئے سے ہمیں ابتدا میں ہی آگاہ کر دیا تھا۔ تو آج ہم دین کے مطابق سیکھیں گے کہ جوا ہوتا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور آج کے زمانے میں نت نئی جو صورتیں ہیں، بعض دیکھنے والے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بھی جوا ہے، لوگ سمجھتے یہ نفع کی باتیں ہیں لیکن وہ جوا ہوتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جوا کیا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھ کر پھر ہم قرآن کی آیت سمجھیں گے۔ حضرت علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التعریفات کے اندر صفحہ 126 کے اندر نقل کرتے ہیں، جوا یہ ہے ہر وہ کھیل، ہر وہ عمل جس میں یہ شرط ہو کہ ناکام ہونے والے کی کوئی شے جیتنے والے کو مل جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ مغلوب کا مال غالب کے پاس چلا جائے۔ اب اس کو سادہ سی مثال سے سمجھیں تو بعض اوقات بچے بھی اس میں انوالو ہوئے، بینٹے کھیلتے بچے، تو جو جیت لیتے ہیں جتنے جیت لیے اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ جوے کی ایک سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن بڑی اہم مثال ہے۔ اخروٹ کھیلے جاتے ہیں، بینٹے گاؤں دیہاتوں میں بچے، ہو سکتا ہے شہر میں بھی کہیں بچے کھیلتے ہوں، تو یہ خالصتاً جوے کی صورت کہ جو جتنا جیت لے گا اتنا اس کا ہو جائے گا اور دوسرے کی ملکیت سے وہ چیز نکل کر وہ ہار جائے گا، اسے جوا کہتے ہیں۔ تو علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کے پاس اگر آ جائے تو اسے قمار یعنی جوا کہتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جو عرب کا ماحول ہے، اسلام تو آ چکا ہے، لوگ شراب بھی پیتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں، آپ بتائیے ہمارے رب کیا فرماتے اس حوالے سے؟ تو اللہ پاک سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، 219 نمبر آیت کریمہ ہے، رب العزت جل جلالہ نے اس پوری بات کو قرآن میں نقل فرمایا، ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں کیا حکم، جوے کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ سے سوال کرتے، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل آپ فرمائیں اے نبی ان کو فتویٰ بتائیں، ان کو مسئلہ بتا دیں، فیہما اثم کبیر، ہمارا رب فرماتا ہے کہ شراب اور جوے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اسم کبیر کا لفظ ہے، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ میرے دین کا خوبصورت طریقہ اصول ہے کہ جب دین کسی چیز کو، کسی دروازے کو برائی کے بند کرتا ہے تو اس طرف جانے والی ہر کھڑکی کو بھی بند کر دیتا ہے، ہر ونڈو کلوز کر دیتا ہے، تاکہ انسان کسی بھی ونڈو کے ذریعے شیطان اسے گمراہ کر کے کہیں نہ کہیں پھنسا نہ دے۔ تو جوا حرام ہے تو اس کی ساری شکلیں حرام، اس کی ساری صورتیں حرام۔ ایسا نہیں کہ جو عرب کا جوا تھا وہ حرام تھا اور عجم کا، پنجاب کا، پاکستان کا جوا ٹھیک ہو جائے گا۔ فزیکلی جوا ناجائز نظر آتا تھا، اور آج انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر گیمز کھیلنے والے جو جوے کے اندر کارآمد ہو رہے ہیں اور جو طرح طرح کی ایپس کے اوپر جوا لگتا ہے، اور اب تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے آرام سے بیٹھے، کچھ نہ کرنا پڑے، بس پیسے لگا دیے، ایک جگہ انویسٹ کی ہوئی ہے، ہم پوچھے کیا کیا ہوا ہے، ایک ایپ کے اندر کچھ ڈالر انویسٹ کرنے ہوتے ہیں، روزانہ $2 $3 $1 واپس ملتا ہے۔ آج ہر دوسرا نوجوان اس طرح کے چکروں میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جس سٹیٹس کو وہ دیکھتا ہے اس کا باپ، اس کا چچا، وہ 50 سال 60 سال کی عمر میں ایک اچھی گاڑی میں چلتا پھرتا ہے، آج 20 سال 18 سال کا نوجوان چاہتا ہے کہ میں اس سٹیٹس پر پیسے میں آ جاؤں، مجھے ایسی کوٹھی چاہیے جیسے میرے چاچا کے پاس۔ اب اس سٹیٹس کو لینے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر یہ آگے بڑھتا ہے اور پھر معاشرت کے اندر برائیوں کا جو شیشناگ ہے اس کو بھی ڈستا ہے، جگہ جگہ اس کو ڈنگ لگتے ہیں، اور جب یہ لگتی ہیں تو پھر یہ کہتا ہے دیکھیں جی یہ تو مجھے نقصان پہنچ گیا ہے، تو مولوی صاحب کیا کر رہے تھے، دین کیا کر رہا تھا؟ تو دین تو بتائیں گے جب میں سننے کو بھی تیار نہیں ہوں اپنا دین، اور میرے رب نے تو اتنا پہلے بتا دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے، قل فیہما اثم کبیر، آپ ان کو بتائیں ان کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت فضائل العرفان کے اندر حضرت علامہ صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو یہ ایسا گناہ ہے جوا اور شراب کہ عقل بھی چاہتی ہے کہ ایسا نہ کیا، یہ عقل بھی کہتی ہے کہ ہارنے والا
جب سامنے والا کسی کا مال جیتتا ہے تو جیتنے والا وہ سمجھتا ہے فری میں میرا مال ہاتھ آ لیا. کسی سے کاروبار کرے تو بندہ کہتا ہے چیز تو ملی, لیکن جب جوئے کے اندر صرف بیٹھ کے گیم کھیلی, ایک کا مال دوسرے کے بعد چلا گیا, اب بندے کو غصہ آتا ہے یار میرا فری میں چلا گیا. اور انسان کی یہ فطرت ہے, جب وہ ہارتا ہے وہ اپنی نیچے ناکامی کو, اپنی پستی کو, اپنے فیلر ہونے کو, وہ اپنی فیلر ہونے کو اگر وہ مضبوط دل نہ ہو تو وہ بدماش بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ برائی کی طرف جلدی جانا چاہتا ہے. جب کچھ نہیں ہو سکتا تو جیسے کہتے ہیں کہ بلی جو ہے جب وہ آخری حد پر آتی ہے تو وہ اپنے حملہ کرنے والے پر حملہ کر دیتی ہے. سیانی بلی کھمبا نوچے والی کیفیت ہوتی ہے. یہ نوجوان یوں کرتا ہے. اگر دین کے اس فرمان پر, اس آیت پر عمل کر لیتے تو کتنی آسانی ہو جاتی. اگر ہم دوسری جگہ قرآن میں اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو 7واں پارہ ہے, سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر 90 ہے. رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, شراب, جوا, بت اور فال نکالنے کے لیے تیر پھینکنا یہ سب شیطانی کام ہے. رجس من عمل الشیطان, رجس کہتے ہیں ناپاکی کو, تو کہا یہ ناپاکی والے عمل ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے ہیں. تو جوے کا حامی کون ہے؟ شیطان. آج دنیا میں سب سے زیادہ جوا یورپ میں کھیلا جاتا ہے, کفار کے ہاں سب سے زیادہ جوا ہے, اور اسی طرح ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اندر 20 جگہ جوا ہے, لیکن سمجھنے والا سمجھتا نہیں. ایک فیگر ہے, کچھ دیر پہلے میری چیز کا ریٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ تھا, اور فیگر میں چینج کرنے والا اس گیم کو چلاتا ہے, فیگر چینج ہوتا ہے تو میری 1 لاکھ روپے کی چیز تھوڑی دیر کے بعد 50,000 روپے کی ہو جاتی ہے. میں ڈوب جاتا ہوں منٹوں میں. اور کبھی بوسٹ ہوتا ہے, اوپر چلا جاتا ہے. یہ بھی جوے کی ایک صورت اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو نت نئی قسم کی جو کرنسیز کے اندر تبادلے کے ساتھ اور پیچھے لین دین کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ معمہ ایسا ہے کہ بڑا مگرمچھ نیچے چھوٹے چھوٹے مگرمچھوں کو تھوڑا تھوڑا دیتا ہے, سارا خود ہی کھاتا ہے اور ریٹ بدل دیتا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے اس مارکیٹ کے اندر, لیکن کاش کہ میں اپنے دین پر عمل کرتا جو میرے دین کا حکم تھا, میرے رب کا, میرے نبی کی شریعت یہ تھی کہ رب کہتا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. قرآن نے کہا تھا کہ شراب اور جوا یہ رجس من اعمال الشیطان ہے, یہ شیطانی کام, اس سے بچو. اور اللہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر تم جوے سے بچو گے, اگر تم شراب سے بچو گے, تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ حقیقت ہے. آج کا نوجوان اس کو نشے پہ لگانے کے لیے کہاں سے ڈسا جائے. ایک بات شروع ہوتی ہے شیشے سے, آگے بڑھتی ہے, ایک دھواں سٹائل سے نوجوان منہ سے نکالتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے, وہ اپنی ویڈیوز بناتا ہے, اپنی تصویریں بناتا ہے, دھوئے سے کھیلتا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد اس دھوئے کے چکر کے اندر, اس موج مستی کے چکر کے اندر, اس سگریٹ کے اندر اور ای سگریٹ کے اندر مختلف مراحل سے گزرتے یہ نشے کی دہلیز پر کھڑا ہو جاتا. کون روکے گا اسے؟ کون اس کو بچائے گا؟ میرا قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم اس سے بچو گے نا, شراب, جوے سے اور بتوں سے اور بلا وجہ فال نہیں. قرآن کو ویسے نہیں پڑھنا, قرآن کو فال نامہ بنایا ہو. جو کھولیں گے قرآن کے آخر میں ظالموں نے فال نامے چھاپ. قرآن کوئی فال کی کتاب, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ھدی للمتقین, ھدی للناس. قرآن تو ہدایت اور متقین اور لوگوں کے لیے تھا, لیکن آج اس قرآن کو فالنامہ بنا دیا. لوگ جنتریاں دیکھتے, فالنامہ نکل گا, سٹار بھی پڑھتے رہتے, اخبار کے سٹار لکھنے والا آپ کا فلاں سٹار ہے, یوں شادی ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو اپنی قسمت کا حال نہیں معلوم کر سکتا, چند روپوں کے لیے وہ اخبار کا کالم لکھ کر سٹارز کی کیفیات لکھتا ہے, وہ میری قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. افسوس ہے کہ آج دین کی اتنی خوبصورت تربیت کو چھوڑ کر کے جوئے شراب سے بچنا یہ ضروری تھا معاشرت کے لیے. اور آج بھی جس معاشرے کے اندر یہ جوا بڑھ رہا ہے, دشمنی بڑھ رہی ہے. اس جوئے کے ذریعے گھروں کے گھر جو ہے اجڑ جاتے, پوری فیکٹریز جو جواری ہیں ان کی ڈوب جاتی. ایک منٹ کے اندر جوئے کی عادت ایسی ہے, فری کا مال ہے اور طلب ہوتی, اور جب یہ ہارتا ہے اپنے گھر تک داؤ پہ لگا. ایک عرب شخص نے اپنی مال و اسباب میں لاکھوں کروڑوں روپے کو ہارنے کے بعد اپنی بیوی تک کو جوئے پہ لگایا. ایک عرب شخص اور اپنے آپ کو مسلمان کا, کیسے دکھ کی بات کہ جس چیز کو ڈائریکٹلی قرآن منع کرے آج امت اس کی طرف جا رہی ہے. اگر ہم غور کریں تو جوئے کے اندر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے. سورہ بقرہ ہے, پارہ نمبر 2 ہے, آیت نمبر 188 ہے. رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. ایمان والو, ایک دوسرے کا مال
باطل طریقے سے نہ کھائیں, اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. کوئی گفٹ دے جائز طریقے سے تو لے سکتے ہیں, کوئی ہمیں اپنی چیز امانتاً رکھوائے, کوئی کاروبار کرے, مداربہ کرے, مشارکہ کرے, بہت زیادہ جواز کی صورت شریعت جائز کی بہت ساری چیزیں رکھتی ہے, لیکن ناجائز نہ کرنا, ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ چوری نہ کرنا, ڈکیتی نہ کرنا, سود میں نہ لینا, رشوت میں نہ لینا. اور اسی آیت کے تحت ہمارے علماء مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اور حضرت علامہ صدر الحفاظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ باطل طریقے سے کھانے کا مطلب ہے کہ حرام طریقوں سے نہ کھاؤ کسی کا مال, حرام طریقوں میں جوا سر فہرست, جوے کے ذریعے مال نہ کھاؤ. ہم آگے بڑھتے ہیں, محبوب کریم علیہ السلام کی یہ تو قرآن کی 3 آیتوں سے ہم نے جوے کا حکم سنا. نبی پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث مبارک ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے, جلد نمبر 4 ہے, حدیث نمبر 3767 ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, جس نے نرد شیر کھیلا, جوا کھیلا, گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دی. خنزیر سے ہم لوگ نفرت کرتے کیونکہ وہ حرام جانور, اس کی باڈی کا ہر پارٹ حرام اور نجس ہے, ناپاک ہے, اس کا بال بھی ناپاک. نبی پاک علیہ السلام کی تربیت دیکھیں, نفرت دلانے کا خوبصورت انداز ہے کہ ایسا ہے جو جوا کھیلتا ہے نا, ایسا ہے کہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا. دوسری حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرد کھیلے, جوے کی ایک صورت ہے, نرد کھیلے, اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. حضرت امام بہقی نے حدیث مبارک روایت کی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جوے کو حرام فرمایا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المیسر, نبی پاک علیہ السلام نے جوے سے منع فرمایا ہے, حرام قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے جو شخص نرد کھیلے یعنی جوا کھیلے پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے, اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. ایک اور حدیث مبارک میں ہے, نبی پاک صلی اللہ, صحیح مسلم کی 7 کی حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر 33199 نمبر حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا, جس نے اپنے بھائی کو کہا, ساتھی کو کہا, آؤ جوا کھیلیں, کہنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے. اگر صرف یہ اتنی بڑی برائی ہے, ابھی کی نہیں ہے, ابھی صرف کسی کو کہا آؤ یار جوا کھیلتے ہیں, آؤ یار جا کے شرط لگا کے لوڈو کھیلتے ہیں, شرط لگا کے گیم دیکھتے ہیں, یہ جو طریقہ ہے, حضور فرماتے جو اتنا بھی کسی کو بلائے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں, اسے چاہیے کہ اس گناہ سے باز آئے اور توبہ بھی کرے اور ساتھ صدقہ بھی کر لے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے, یہ جوا اس قدر خطرناک ہے, یہ دشمنیاں پھیلا رہے, خاندان ٹوٹ رہے, آپس میں کاروباری معاملات میں خرابی ہو رہی ہے, اور آج مسلمان اس روش کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے کس جگہ نقصان اٹھا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جوے سے منع فرمایا ہے. آج کے دور میں جوا کس طرح رہا ہے, کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے زمانے کے جوے کے اندازوں کو پہچان. سب سے بڑی چیز جو نارملی گھروں میں ہے, گیم گھر میں بچے بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں, اب لوڈو کھیل رہے ہیں, ایک لوکل بغیر کسی شرط کے کوئی گیم کھیلنا, وہ ایک اپنی جگہ پر اس کی ایک الگ سے کیفیات. لیکن لوڈو, کیرم بورڈ, شطرنج, ان چیزوں کو اگر یوں کھیلتے کہ شرط لگاتے کہ جو جیت جائے گا, ہارنے والا اسے کولڈ ڈرنک پلائے گا, اسے پیزا کھلائے گا, اسے برگر لے کر دے گا, اسے کھانا کھلائے گا یا کچھ بھی دے گا, یہ جوے کی صورت. یہ جو ڈیفینیشن ہم نے سنی علامہ شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ نے جو جوے کی تعریف بیان کی آسان لفظوں میں, اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہارنے والے کا مال جیتنے والے کے پاس چلا. لوڈو کے اندر بھی آ جائیے, اور گھروں کے اندر بچے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ویسے تو یہ ساری چیزیں لاہول ہے, ویسے ان سے بچنا چاہیے. لیکن آج شرط لگا کر گھر کے اندر جب یہ گیم ہو رہی ہوتی, بڑے بھی توجہ نہیں کرتے, اور یہ وہ جوا ہے کہ جو گھر میں چھٹیاں آئیں گی, عید کے ایام آئیں گے, اب ٹائم پاس کرنا. اب ٹائم پاس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں لے کر بیٹھے اور شرطیں لگائیں. ویسے گیم کے اندر ایک نوجوان کے پاس ہمارا جانا ہوا, کچھ نوجوان مل کر فٹ بال جو ہے کھیل رہے تھے, بڑا جوش خروش تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ ابھی یہ والی ٹیم جیتی, اس کو ہم انعام دینے لگے. میں نے پوچھا یہ انعام کے پیسے کس نے دی؟ کہنے لگے کہ ہمارا اصول ہے کہ جو بھی ٹیم ہار جاتی ہے وہ جیتنے والوں کو اتنے پیسے دیتی ہے, یہ خالصتاً جوا ہے. ہمارے ہاں میچز ہوتے ہیں, آن لائن جوا اتنا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی, ایک کوسچن مارک ہے, اور بیٹھنے والا کس طرح لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلتا ہے, نفسیاتی اثر پیدا, کون سی ٹیم جیتے گی. اب ایک کہہ رہا ہے یہ جیتے گی, دوسرا جیتے گی, پیسہ لگ رہا ہے. آپ اس پہ انٹری فیس جو ہے وہ 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے ہے, اور بعد میں یہ ہے کہ جیتنے جو بھی جس کا کوسچن ٹھیک ہوگا اس کو کی رقم ڈبل ٹرپل مل جائے گی, اور جس کا جواب ٹھیک نہیں ہے اس کی مطابق جو ٹیم تھی وہ نہیں جیتی, اب آپ کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا. یہ جوا ہے, یہ سخت ناجائز
یہ حرام ہے. اسی طرح کرکٹ میچز ہوتے ہیں, بال میچز ہوتے ہیں, دونوں ٹیمیں ملا کر پیسے سے انعام خریدتی, کپ لیتے ہیں, مختلف طرح کے تمغات لیتے ہیں, مختلف چیزیں لی جاتی ہیں, اور اب ہوتا کیا ہے کہ ہارنے والی ٹیم کو بڑا کپ دیا جاتا ہے, جیتنے والی ٹیم کو بڑا کپ اور ہارنے والی کو چھوٹا, اور یہ پیسے ان سب کے ہوتے ہیں, لیکن جیتنے والی ٹیم کو زیادہ مل جاتا, ان کو کچھ زیادہ مل, اگرچہ یہ انعام کی شکل ہے لیکن یہ انعام نہیں, یہ جوا ہے, یہ خالصتاً جوے کی صورت ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جوے کی ایک صورت یہ بھی ہے, لاٹری کے مختلف انداز. لاٹری کے اندر تو لوگ بہت سارے کروڑوں روپیہ ہارتے ہیں آئے دن, کبھی عمرہ اسکیم کے نام پر بھی ایسی چیزیں آتی ہیں, کبھی بائکس کے نام پہ ایسی چیزیں آتی ہیں, کبھی گولڈ ریمائن کے نام پہ آتی ہیں, کبھی ٹائنز کے نام پہ آتی ہیں, کبھی انشورنس بیمہ پالیسی کے نام پر یہ چیزیں آتی ہیں. تو مارکیٹ میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور جاننے والے کو قبض باغ یہ دکھایا انشورنس اس لیے کروا رہے ہو, تم مر جاؤ گے, تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا, تمہارے بچے کیا کریں گے, کہاں سے کھائیں گے, تمہارے گھر کا کیا ہوگا, تمہاری بیٹی کیسے پڑھے گی, اتنا سارا درد پیدا کیا. تو انشورنس میں پیسے جمع کرواؤ, تم مر بھی جاؤ گے, تم نے 10,000 بھی دیا ہے تو واپس 20 لاکھ آئے گا. کیا ہے یہ؟ آج جرنل انشورنس کے نام پر گاڑی کے لیے پیسے جمع کروائیں, انشورنس کروانے گاڑی کی, سال کا 3 منتھ میں ٹوٹل آپ کو 1 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا. گاڑی کے بڑے سے بڑا بھی نقصان ہے کمپنی پورا کر دے. تشہیر تو بڑی اچھی ہے کہ میرا نقصان بڑے سے بڑا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پورا ہو جائے گا, نہ ہوا تو رقم ختم ہو جائے گی. یہی تو جوا ہے, یہی تو ناجائز ہے. آج میڈیکل انشورنس اتنی تیزی سے مارکیٹ میں پھیل رہی ہے, لیکن افسوس کہ ایک نفع دیکھ کر, ایک فائدہ دیکھ کر, وہ قرآن کی جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا جوے کے حوالے سے. رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں, یسألونک عن الخمر والمیسر, آپ سے پوچھتے ہیں شراب جوے کا کیا حکم ہے, آپ ان کو بتائیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, گناہ بہت بڑا اس کے اندر, کچھ لوگوں کے نفع ہیں, اور آگے فرمایا واسمہما اکبر من نفعہما, ان جووں کا اور شراب کا جو نفع ہے, وقتی طور پہ شراب کسی نے گھونٹ پیا, اس کو سرور کی کیفیت آئی, لیکن دماغ ختم ہوا, کبھی طلاق دیتا ہے, کبھی مارتا ہے, کبھی قتل کر دیتا ہے, کبھی اس کیفیت میں چوری کر لیتا ہے, کبھی گالی دیتا ہے, کتنے گناہ کر لیتا ہے. نفع ایک لمحے کا تھا لیکن نقصان کتنا بڑا ہے کہ رب ناراض ہو گیا. اسی طرح آج انشورنس کمپنیز, ٹائنز کمپنیز آج لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہی. تمہارے بچوں کا کیا ہو, تمہارے بچوں کو جس خدا نے تمہیں دیا وہ تمہارے بچوں کو بھی دے دے. آپ کے باپ داداؤں نے انشورنس کروائی تھی جو آج آپ پلتے ہیں, جب میرا خدا میرے باپ دادا کو دیتا ہے, مجھے دیتا ہے, تو کیا وہ میرے بچے کو محروم کر دے گا؟ افسوس ہے کہ آج توکل کا رستہ اور جائز رستے چھوڑ کر آج جمعے کے رستے انشورنس کے ذریعے, کبھی ٹائمز کے ذریعے سے امت اختیار کرتی جا رہی ہے. اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو لاٹری کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے اندر اس طرح کا بھی انداز ہوتا ہے. آپ پیسے جمع کروائے, یا بعض اوقات اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی رکھ دیتی. بعض اوقات سٹورز والے ایسی گیم کھیلتے, چھوٹی سی چیز ہے 20 روپے 30 روپے 100 روپے قیمت ہے, چیز 1000 روپے کے لیے قرآن دازی میں نام آ جائے گا. اب یہ قرآن دازی کا نام ہے, چیز چند روپے کی ہے اور پیسے قرآن دازی کے لیے زیادہ دینے پڑتے ہیں, اور خواہی نہ خواہی یہ پانسا پھینکتا ہے کہ یہ آگے بڑھے اور اس قرآن دازی کے اندر شامل ہو جائے. اب ہزاروں لوگ کہتے ہیں نام نکل آئے گا, بڑا فریزر نکل آئے گا, کار مل جائے گی, موٹر سائیکل مل جائے گا. 1000 روپے کی چیز ہے تو موٹر سائیکل 2 لاکھ روپے کی ہے تو چلو فائدہ ہو جائے گا. یہی تو جوا ہے. ہاں ایک اور انداز ہے جو بعض کا سٹورز والے کو آفر دیتے, آپ نے جو لینا ہے وہ لے لیں, ایک خاص فیگر تک جو ہمارے خریداری کرے گا چیز پوری ملتی. مثال کے طور پہ کوئی قریب سٹور ہے, وہ کہتا ہے 10,000 کی خریداری کر لو اور چیز آپ کو آپ کی کوالٹی جو اس کا ریٹ ہے اس کے مطابق مکمل ملے گی, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن دازی کی وجہ سے آپ کو ہلکی چیزیں مہنگے داموں تھما دی جائیں گی. ریٹ پورا ہے, چیز مکمل مل گئی ہے, اب ایک اضافی آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نے خریداری تو کر لی ہے, اگر آپ کوپن جمع کروا دیں تو ہم اپنے کسٹمرز کے لیے ایک آفر دیتے ہیں, کل اگر وہ ہم اس کے اوپر قرآن اندازی کریں گے تو چونکہ وہ ہمارا کسٹمر ہے ہم اس کو کچھ انعامات دیں. جب یہ شرط پوری ہے کہ چیز مکمل ہے اور پیسوں کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں, چیز نقصان والی نہیں, کوئی گھٹیا کوالٹی کی نہیں, چیز پوری ہے, ریٹ پورا ہے, اضافی کوئی رقم نہیں دی, اب کوئی بندہ قرآن اندازی کر کے کوئی انعام دیتا ہے تو اب یہ جائے, یہ شریعت کے دائرے میں. لیکن جو ہوتا ہے عام طور پہ گولڈن لمائی کے نام پر کبھی چائنا کی گھڑی آ جاتی ہے, کبھی لاکٹ آ جاتا ہے, چین بنی ہوئی ہے. یہ چین سسٹم جہاں جہاں آتا ہے یہ ہر جگہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. آپ 2 بندے لے کر آئیں تو آپ کو کمیشن ملے گا, وہ 2 جو ہیں وہ 2 لے کر آئیں گے تو اوپر والے کو مزید کمیشن ملے گا. یہ آج کہاں یہ چکر ہیں, یہ سارے چکر ہی ہیں. افسوس ہے کہ میں اپنا دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں, میں یہ سمجھوں کہ میں کن جوؤں میں اور کن چیزوں میں قرآن ڈائریکٹلی منع کرتا ہے ان کے اندر. اسی طرح بعض اوقات جوئی کی یہ بھی صورت پائی جاتی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مل کر کوئی یوں
انداز دکھاتے ہیں کہ جو اس سوال کا جواب دے دے گا پہلے پیسے جمع کروائیں، جس کا جواب ٹھیک ہوگا اس کی رقم ڈبل آئے گی، اور جس کا غلط ہوگا اس کے پیسے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جب وہ کٹتی ہیں اس سے پہلے ایک فارم فل کیا جائے، 5,000 روپے کا، 6,000 روپے کا، بڑی بڑی سوسائٹیز ایسا کرتی ہیں۔ وہ فارم کی جو قیمت ہے، فارم کی کوئی قیمت نہیں، سوسائٹی کے انٹرسٹ کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اب اس پیسے پر جب آپ نے 5,000 کا کوپن لیا، اب اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی۔ اگر قرآن اندازی میں آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ کو پلاٹ کے لیے آپ وہاں پر متحمل ہیں کہ آپ پلاٹ کے لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو 5,000 پہ 1,00,000 لوگوں نے وہاں ممبرشپ لی اور 1,00,000 لوگوں نے کوپن لیے کہ میرا بھی پلاٹ نکل آئے، اور پلاٹ ٹوٹل 10,000، اوپر والے جتنے لوگوں نے پیسہ دیا 5,000 دیا واپس نہیں ملے، یہ خالصتاً جوے کی صورت ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ یہ صورت بہت ساری سوسائٹیز کے اندر بھی یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کے اوپر نوجوان دوست گھروں کے اندر بھی جوے کی کیفیات پیدا کرتے۔ شروع میں ہم نے بینٹے کی، اخروٹ کی مثال دی ہے۔ جو بچے کھیلتے ہوئے بینٹے کھیلتے ہیں تو جو جیت لیتے ہیں جیتنے والے کا سارا ہو جاتا ہے، یہ خالصتاً جوا۔ اخروٹ کھیلتے یہ خالصتاً جوے کی صورت ہے۔ یہ چیزیں ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ میرا دین، میرا خدا، میرے نبی کی شریعت ہمیں اس سے منع کرتی ہے، اور قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، تمہارے درمیان عداوت بڑھا دیں گے اور تمہیں دشمنیوں پہ ابھار دیں گے، تمہیں نقصان میں ڈال دیں گے، جوے کی طرف نہ جاؤ۔ اگر کبھی زندگی میں کسی نے جوے کا لین دین کر لیا ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت اس کا بھی حل دیتی ہے۔ اگر کسی شخص سے جرم ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں جو شخص توبہ کر لے، اپنے گناہ سے رجوع کر لے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے برائی کی ہی نہیں۔ اس برائی کا حل کیا ہے؟ اگر کسی نے جوا لے لیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جوے والا مال جس سے جیتا ہے اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گھر میں 2 بچے ہیں، انہوں نے لوڈو کے اوپر شرط لگائی کہ جو ہار جائے گا وہ بوتل پلائے گا۔ اب جس نے یہ بوتل پی ہے اس نے حرام کیا، اول تو اللہ سے توبہ کرے، گناہ کیا، اللہ سے معافی مانگے، اور ثانیاً سیکنڈ یہ ہے کہ جتنی رقم کی وہ بوتل آئی جس نے دی اس کو اتنے پیسے واپس کر دے۔ اسی طرح بڑا جوا ہے، اگر زندگی میں کبھی کسی جوے کے اندر حصہ لیا ہے، کبھی آن لائن آج کل بہت ساری گیمز کے ذریعے یہ گیم کھیلے، 500 روپے آپ کو شروع کی فیس ہے، اور اس کے بعد کوئنز بک رہے ہیں گیموں کے، مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، اور نوجوان تھوڑی سی رقم انویسٹ کرنے کے نام پر جوا کھا رہے اور بیٹھ کے وہ سمجھتا بڑا آسان ہے کاروبار کرنا، بڑا آسان ہو گیا، میں نے تو انویسٹ کیا ہوا ہے۔ انویسٹ تو کریں لیکن دین تو سمجھ لیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی انویسٹ کا طریقہ بتایا، انہوں نے مشارکہ بتایا ہمیں، انہوں نے ہمیں مداربہ کا طریقہ بتایا۔ لیکن آج جس چیز کے اندر میں جانا چاہتا ہوں، بغیر ہاتھ ہلائے، بغیر محنت کیے اڑ کر نفع آئے میری جیب کے اندر، گاڑیاں اڑ کے آ جائیں، آن لائن کوئی بھی جوا کھیلیں، بڑے پیسے آ رہے ہیں، یہ جو بڑے پیسے آ رہے ہیں یہ آگ میں پھنسا دے، جہنم میں لے جائیں گے۔ تو کیا کرنا اس پیسے کا جو خدا سے دور کر دے؟ اس پیسے کا کیا کرنا جو میری آخرت تباہ کر دے؟ اس پیسے کا کیا کرنا جو میری قبر بھاری کر دے؟ اس پیسے کا کیا کرنا جو میرے دل سخت کر دے، مجھے عبادات سے دور کر دے؟ عبادت میں جمعہ ہے، ہماری مسجد جمعے میں بھی لوگ نہ بھریں، کیوں ایسا ہو؟ آخری لمحے میں کچھ لوگ آئیں گے یا وہ بھی نہیں آئیں گے، کیوں؟ کبھی میں نے رزق میں غور کیا ہے؟ بہت بڑا سبب عبادات سے دوری کا، بہت بڑا سبب لقمے، اور علماء نے لکھا ہے نبی پاک کی حدیث مبارک، ایک حرام کا لقمہ، ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے 40 روز اللہ عبادت کو بول نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے جس کا جسم حرام سے پلا بڑا ہو وہ جہنم کی آگ سے زیادہ لائق۔ آج بچوں کے عقیدے بگڑ رہے، آج عمل بگڑ رہا ہے، باپ کے بیٹے نافرمان ہیں، آپ سوچتے بڑا بڑا کما کر دیا، کبھی سوچا کہ دین کے مطابق کمایا کہ دین مشکل نہیں کرتا، دین ہمیں آسانی دیتا ہے، سمجھے تو صحیح، قریب تو آنے کی کوشش کریں، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ دین صرف نماز تک مجھے بات کرے، کاروبار میں نہ بات کرے۔ جو آج سیکولرزم میں دیگر ممالک میں ہوا کہ دین کو انہوں نے اپنے کلیساؤں میں بند کر دیا، مذہب کبھی لباس پہ بات نہ کرے، کبھی سیاست پہ بات نہ کرے، کبھی میڈیکل پہ بات نہ کرے، معیشت پہ بات نہ کرے، تو کیا ہمارے نبی نے صرف نماز پڑھ کر دکھائی؟ انہوں نے صرف حج دکھایا تھا، صرف زکوٰۃ بتائی تھی، انہوں نے امور عامہ، معیشت اور ماحول کی صفائی ستھرائی، انتظامیہ، یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں، پل بنانا، سڑکیں بنانا، یہ سارے کام جو ہیں شریعت مطہرہ ان کا بھی درس دیتی، ایون کہ ایک بندہ بھی بھوکا نہ رہے آپ کے شہر، آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ رہے، یہ خوبصورت تربیت ہے دین کی۔ حکمرانوں کے لیے جو سارے احکام نبی پاک علیہ السلام نے ریاست مدینہ کے ذریعے جو سارا دیا، قرآن نے ڈرایا، تربیت کی، اور عملی طور پہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا نفاذ کروائیں۔ لیکن آج جوا بڑھ رہا ہے، ایک بٹ کوائن آتی ہے، کرنسیز کے نام کے اوپر نوجوان پیسہ پھینکتا ہے، ایک ویب سائٹ وہاں کا سرور بند ہوتا ہے اور ہمارے لوگوں کے ارب روپیہ ڈوب جاتا ہے۔ کتنے نوجوان جو ہیں وہ آج ان جوؤں میں پھنسے ہوئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے اپنا ساری جمع پونجی اٹھا کے جوے پہ لگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو یہ آج ہم نے جوے کے حوالے سے سیکھا ہے، تمام احباب سے یہ عرض ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائے۔